بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دم خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے نماز کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اپنی امت تک نماز پڑھنے کا احکام جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض قرار دی، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ عظیم تحفہ دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا نماز کا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیاتیں پڑھوں تو ختم ہونے کو نہ آئیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امی حاضر تھے، اور اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری تشریف فرما ہوئے تو حضرت جبریل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ سرکار نے فرمایا، ہاں یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ تو حضرت جبریل امی سے میرے آقا نے فرمایا، جبریل تم نے کیوں پوچھا؟ تو جبریل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ اس کی زمین پر تو اس کی شہرت کم ہے، لیکن آسمان پر حضرت ابو ذر غفاری کی شہرت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت ابو ذر غفاری کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے کہ ابو ذر غفاری کا چرچا کیوں زیادہ ہے آسمانوں پر؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے۔ تو اب میں اگر اس طرف چل پڑوں تکبر کیا ہے، تو پھر جو میرا ٹاپک ہے اس سے میں ہٹ جاؤں گا۔ یہ ضمناً ایک بات آئی کیونکہ اس سرکار کے سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری تھے، اس لیے یہ بات آ گئی، تو میں نے آپ کے سامنے ان کی تھوڑی سی شان بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، اور پت جھڑ جس کو ہم کہتے ہیں موسم خزاں، وہ موسم تھا۔ تو سرکار ایک درخت کے نیچے سے گزرے، تو سرکار نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا جس کو ہم ٹہنی کہتے ہیں، سرکار نے اس کو ہلایا۔ جیسے ہی سرکار نے اس کو ہلایا تو اس کے خشک پتے جو تھے وہ زمین پر گر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سرکار نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ جو میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، جس طرح میرا یہ ٹہنی ہلانے سے اس کے پتے جھڑ گئے ہیں، جو میرا امتی اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھے گا پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دے گا۔ تو ہمارے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان کافی ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو سرکار نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں، جو امتی نماز پڑھتا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو آج جو دنیا کے اندر نماز پڑھ کے سرکار کو سکون پہنچائے گا، میں امید کرتا ہوں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ کر اس امتی کو سکون پہنچائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ سرکار نے فرمایا، ہے میرے پیارے صحابہ، اگر تمہارے گھروں کے سامنے سے کوئی نہر یا دریا گزرے تو تم اس میں روزانہ 5 وقت غسل کرو، تو کیا تمہارے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ سب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ اگر ہم دن میں اچھی طرح غسل کر لیں تو جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتا۔
اگر ہم 5 دفعہ غسل کریں گے تو پھر ہمارے جسم پر کہاں سے میل کچیل باقی رہے گا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس پیارے صحابہ، یہ مثال ہے 5 نمازوں کی۔ جس طرح تم روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو اور تمہارے جسم کی کثافتیں اور غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں، اس طرح اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا بڑا فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ امتی جو ہر حال میں نماز پڑھتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند امام اعظم کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا حضرت اگر بندہ بیمار پڑ جائے تو کیا اس پر نماز لازم ہے؟ آپ نے فرمایا روزے کی قضا ہے، اگر روزہ چھوٹ گیا تو تم اس کی قضا دے سکتے ہو، لیکن آپ نے فرمایا نماز کسی حالت میں بھی تمہیں معاف نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اگر بیماری ہو تو پھر؟ فرمایا اگر بیماری ہو تو کوئی بات نہیں، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھو۔ پھر لوگوں نے عرض کی حضور اگر بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو پھر؟ یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ہمارا اسلام جو اتنا آسان ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو پھر؟ آپ نے فرمایا اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو بھائی اشارے کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی حضور اگر اشارے کے ساتھ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر؟ فرمایا پھر لیٹ کر پڑھ لیا کرو۔ اب لوگوں نے حد کر دی، لوگوں نے کہا حضرت اگر لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکے تو پھر؟ فرمایا اگر تمہارا پورا جسم مفلوج ہو چکا ہے، تمہارے جسم کا کوئی حصہ بھی حرکت نہیں کرتا، صرف تمہاری آنکھ جو ہے اگر یہ حرکت کرتی ہے تو تم آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہاری نماز کو قبول فرما لے گا۔ تو نماز جو ہے یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جو امتی نماز کی پابندی کرتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔